إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے 2 دن ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک یوم السبت ہے اور دوسرا یوم الجمعہ ہے، بلکہ قرآن مجید نے یوم الجمعہ کی مناسبت سے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت بھی نازل فرمائی ہے جسے سورۃ الجمعہ کہا جاتا ہے۔ جو آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ جمعہ کی آخری آیات میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کر بیٹھے ہو، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں، اذا نودی للصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اذا جب نودی آذان دی جائے للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، فاسعوا لبکو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، آذان سنتے ہی مسجدوں کی طرف رخ کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہ جو حرمت ہیں خرید و فروخت، آذان جمعہ ہوتے ہی خرید و فروخت شرعاً حرام ہے۔ آذان جمعہ کے بعد جو بھی خرید و فروخت کرتا ہے باوجود اس کی حلال چیز آپ سیل اور پرچیز کرتا ہے، لیکن آذان جمعہ کے بعد وہ سیل اور پرچیز حرام ہے۔ قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے منع بھی فرمایا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لب کو، یہ حکم ہے۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ منع ہے۔ اسی لیے فقہا اس حد تک بیان کرتے ہیں آذان جمعہ کے بعد
آذان جمعہ کے بعد اگر نکاح بھی ہو جائے وہ بھی باطل ہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آذان جمعہ کے بعد تمام معاملات حرام ہو جاتے. کب تک؟ نماز ختم ہونے تک. تو قرآن مجید میں ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے خطبہ اور نماز کو ذکر اللہ کا. خطبہ جمعہ اور نماز کو اللہ رب العالمین نے ذکر اللہ کہا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. خطبہ اور نماز کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ذکر اللہ کہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مذکر کہا ہے. کیا کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مذکر، ذکر کرنے والا، نصیحت کرنے والا. قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ذکر کہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی ذکر کی حفاظت کرنے والے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. میرے پیغمبر، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے آپ مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے، اس کو تھام کر رکھیے. انك على صراط مستقيم، آپ سیدھے راستے پر ہے. وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. یاد رکھیے یہ قرآن مجید آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. وسوف تسألون، اس نصیحت کے بارے میں، اس ذکر کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا. بس بلکہ اس ذکر کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی عدالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں کیس دائر کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول محشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں یہ کیس لڑے گا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن، اللہ جس قرآن کو آپ نے میرے لیے، میری قوم کے لیے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور اس نصیحت کے بارے میں آپ سب سے پوچھے جائیں گے. تو نبی کیا کہے گا؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے اس قرآن کو پسے پس ڈالا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مذکر کہا ہے. اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ان صورتوں میں سے ایک اہم ترین صورت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نبی علیہ السلام چند صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام فجر کے طلوع فجر سے ہی جمعہ کے دن نبی علیہ السلام کی ترتیب یکسر مختلف ہو جاتے تھے. نبی علیہ السلام فجر کی پہلی رکعت میں، فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام الف لام میم السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور دوسری رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے پیارے پیغمبر سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور نماز جمعہ کی آخری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور سورہ غاشیہ میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے فرما رہے ہیں لست علیہم بمسیطر، میرے نبی آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ مذکر ہے، نصیحت کرنے والا، لوگوں کو سمجھانے والا،
لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانے والا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کو ذکر اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ذکر اللہ پر مشتمل تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كانت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، پیارے پیغمبر جمعہ کے دن 2 خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور دونوں خطبوں کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام چند لمحوں کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ یقرأ القرآن ویذکر الناس، پیارے پیغمبر خطبے میں کرتے کیا تھے؟ آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر خطبہ جمعہ میں قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو صحابی بیان کرتے ہیں، اعلی صوتہ، پیارے پیغمبر کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، واشتحمرت وجہہ، پیارے پیغمبر کے چہرے لال ہو جایا کرتے تھے، واشتد غضبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جوبن پہ ہوا کرتے تھے، اور انداز یہ ہوا کرتے تھے، صبحکم ومساکم، اب صبح کی ٹائم پہ شام کی ٹائم پہ قوم تم پر حملہ کرنے والی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ ہوا کرتے۔ آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، بہت سے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسجد میں خطبہ نہیں دیا جاتا، یہاں پہ صرف تقریر ہوتی ہے، یا وہ اپنے اصطلاح میں اسے بیان سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی تھے، آپ عربی میں لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو سورہ قاف میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خطبہ سننے کے لیے خواتین بھی آیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ام ہشام بنت الحارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اخذت قاف والقرآن المجید من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قاف والقرآن المجید پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے سن کر میں نے زبانیں یاد کی ہے۔ پیارے پیغمبر خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے خطبہ جمعہ میں، اور سورہ قاف کی آخری آیت اس میں اللہ نبی کو یہ حکم دے رہا ہے، وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، میرے نبی آپ ان پر زبردستی کرنے والا بنا کر ہم نے نہیں بھیجا، لوگ زبردستی ہر حال میں ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو ہم نے ان پر زبردستی کرنے والا بیان بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نحن اعلم بما یقولون، جو لوگ آپ کے بارے میں، آپ کی شریعت کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں یہ لوگ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، نحن اعلم، ہم بہتر جانتے ہیں، بما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، میرے نبی آپ تسلی رکھیے، ہم نے آپ کو زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ کا کام یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھ کر آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ فذکر، میرے پیغمبر قرآن مجید کیا ہے؟ ذکر ہے، ان هو الا ذکر للبشر،
یہ بشر کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت والی کتاب ہے، اور اس نصیحت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کی صورت میں، خطبہ جمعہ کی صورت میں، خطبہ عیدین کی صورت میں، خطبہ استسقاء کی صورت میں، اور خطبہ کسوف کی صورت میں، ان کو خطب راتبہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے خطبات عارضہ، ایک ہے خطبات راتبہ، جمعہ کی خطبہ، عیدین کی خطبے، صلاۃ کسوف، نماز استسقاء کے خطبے، یہ خطبات راتبہ ہے۔ جب جب نوبت آتی پیارے پیغمبر خطبہ ضرور دیا کرتے۔ ایک ہے خطبات عارضہ، جب جب ضرورت پڑتی تو نبی علیہ السلام اس موقع پر بھی خطبہ ارشاد فرمایا گیا۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے مالکوں نے میرے ساتھ مکاتبہ کر دیا، یعنی میرے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، کیونکہ حضرت بریرہ لونڈی تھی، اور وہ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ آزادی دلانے کے بعد میں ان کے مطلوبہ رقم ان کو پیمنٹ کرنے کے بعد جب میں آزاد ہو جاؤں گی، آزادی کے بعد میرا ولا، میری وراثت انہی کے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی اس شرط پر تیری آزادی میں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کی وراثت تیری ولا مجھے مل جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کر لی تھی۔ سیدہ بریرہ چلی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتی ہے، اللہ کے حبیب بریرہ یہ مسئلہ لے کر میرے پاس آئی تھی اور میں نے بریرہ سے یہ کہہ کر واپس کر دیا۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عائشہ آپ مکاتبہ کروا لے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ میں ارشاد فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ۔ یہ ہے خطبہ عارضہ، کسی کوئی مسئلہ پیش آنے کی صورت میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا۔ فرماتے ہیں ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہوا ہے ایسی ایسی شرطیں لگاتے ہیں جس کا وجود نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ۔ پھر فرمایا ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، جو سنت رسول اللہ میں شرط کا تذکرہ نہیں ہے، وہ شرط باطل ہے، وَلَوْ كَانَ مِئَةُ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہی کیوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آئے، نبی علیہ السلام کی خلوت کے بارے میں ڈیٹیلز تفصیلات لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی مستقبل کے لاہ عمل طے کر لیتے ہیں۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا لوگوں کو جمع کر کے۔ فرمایا لوگوں میں نے سنا ہے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزوں کا بھی میں دن گزارتا ہوں، اصلی و انام، اور رات کو میں سوتا بھی ہوں اور رات کو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے میں شادی نکاح بھی کر رکھا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی اختیار کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بات میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قسم کی خطبات دیا کرتے ہیں، ایک ہے خطبات راتبہ جس طرح جمعہ کا خطبہ، اور ایک ہے خطبات عارضہ، کوئی اہم مسئلہ پیش آنے کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی خطبہ دیا کرتے۔ اب کنفیوژن یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب خطبہ عربی زبان میں ہونا ضروری ہے، خطبہ
عربی زبان میں ہونا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دینا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ باوجود اس کے ایسے دعویٰ کرنے والوں کے ہاں آدمی نماز بھی اپنی زبان میں، اپنی مقامی زبان میں پڑھ سکتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا اس حوالے سے ان کا موقف یہ ہے، اگر عربی سمجھنے والے بھی ہو وہاں پر بھی خطبہ غیر عربی میں دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے فقہا شروط لگاتے ہیں، دوسرے فقہا کہتے ہیں اگر سامعین عربی سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو ان کے سامنے غیر عربی میں مقامی زبان میں خطبہ دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ سننے والے یا خطبہ دینے والا عربی زبان بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ دوسرے فقہا کا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے اگر سننے والے بھی عربی جاننے والا ہو، خطبہ دینے والے کو بھی عربی آتی ہو، تب بھی اگر وہ چاہیں وہ اپنی مقامی زبان میں خطبہ دے سکتے ہیں۔ تو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ جمعہ کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، دین سمجھایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر، جس طرح سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا جابر فرماتے ہیں پیارے پیغمبر دو خطبے دیا کرتے تھے، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت کیا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا فذکر بالقرآن، پیغمبر آپ مذکر ہے، قرآن ذکر ہے، اور جن کو آپ یہ ذکر کرتے ہیں وہ مذکرون، ایک ہے ذکر، ایک ہے ذاکر، ایک ہے مذکرون۔ ذکر، مذکر، مذکرون، ذکر ایک عمل ہے، اس عمل کو بجا لانے والا مذکر ہے، اور جن کے لیے بجا لایا جائے انہیں مذکرون کہا۔ اسی طرح لفظ خطبے پہ آپ غور کریں، خطبہ ایک عمل ہے، اس عمل کو بجا لانے والے کو خطیب کہتے ہیں، اور جن کے سامنے وہ خطبہ دیا جاتا ہے انہیں ہم مخاطبین کہتے ہیں۔ میں خطیب ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ خطبہ ہے، اور آپ احباب جو یہاں بیٹھے ہیں آپ مخاطبین ہیں۔ جب آپ کی اوپر سے بات گزر جائے تو وہ خطبہ تو نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں خطبے کو اور نماز کو ذکر اللہ کہا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے لبکو، فَاسْعَوْا لبکو، إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو جمعہ کا جو دن ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہم امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا، ہم آمد کے اعتبار سے، آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آنے والے لوگ، سابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہم سے لیے جائیں گے، ہم سابقین ہیں۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود اس کی ان کو ہم سے پہلے کتابیں دی گئی۔ ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، پھر اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو ان پر فرض قرار دیا گیا، فرض قرار کیا۔ فاختلفوا فيه،
یہودیوں نے بھی اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، عیسائیوں نے بھی اس دن کے بارے میں اختلاف کیا۔ فہدان اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم نے اس دن کو انتخاب کیا۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فالناس لنا فیہ تبع، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ الیہود غدا والنصارى بعد غد، رواہ البخاری۔ جمعہ مسلمانوں کا دن ہے، ہفتہ یہودیوں کا دن ہے، اور اتوار عیسائیوں کا دن ہے۔ ہم ان سے بعد میں آنے کے باوجود ہم ان سے پہلے ہیں۔ پہلے جمعہ آتا ہے، پھر ہفتہ آتا ہے، پھر اتوار آتا۔ تو جو جمعہ کا جو دن ہے یہ 7 دنوں میں سے افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ اخبر وفیہ تیب علیہ۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ اخبر، جمعہ کے دن ہی جناب آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ وفیہ تیب علیہ، اور جمعہ کے دن ہی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا۔ وفیہ مات، اور جمعہ کے دن جناب آدم علیہ السلام پر موت آتی ہے۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما من دابۃ الا وہی موسخۃ، کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جن اور انس کے علاوہ، مگر وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، وہ قیامت کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ۔ سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، جس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے آدم کو جنت میں داخل کیا، اسی دن آدم کو جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن، فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ وفیہ قبض، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی روح قبض کیا گیا۔ وفیہ النفخہ، یاد رکھو جمعہ کے دن ہی سور میں پھونکا جائے گا۔ وفیہ الصعقہ، اور جمعہ کے دن ہی لوگوں کو بے ہوش کیا جائے گا۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض ثم نفخ فیہ اخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وهم لا يظلمون۔ ونفخ في الصور، جب سور پھونکا جائے گا، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا، فإذا هم قیام ينظرون، تو لوگ قیام کی حالت میں دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کی طرف سے، جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، وہ سورہ یاسین کی اس آیت سے استدلال لیتے ہیں وقالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں خواب گاہوں سے ہمیں جگایا۔ تو وہ یہ استدلال لیتے ہیں عذاب قبر نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ
نیند کی حالت میں ہوتے ہیں. یاد رکھو نیند کی حالت میں لوگ, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں النار يعرضون عليهم غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إلى أشد العذاب. النار يعرضون عليهم غدوا وعشيا, فرعونیوں پہ صبح اور شام آگ پیش کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو دوسرا حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون إلى أشد العذاب, آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ان کو ڈال دو. تو یہاں ثابت یہ ہو عذاب قبر, یہ عذاب قبر ہے. اور یہاں پہ من بعثنا من مرقدنا, یہ نفخہ اولا کے بعد پہلی بار جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت حالت کیا ہوگی؟ فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. پہلی بار جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا, جس بے ہوشی کے عالم میں ہم پڑے ہوئے تھے اس بے ہوشی کے عالم سے ہمیں ہوش دلانے والے, ہمیں اٹھانے والے کون ہیں؟ جواب یہ آئے گا ھذا وقالوا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. جواب یہ آئے گا یہ وہی ہے جو رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور بھیجے گئے پیغمبر سچ کہہ گئے. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جمعہ کے دن سور میں پھونکا جائے گا, جمعہ کے دن لوگوں کو بے ہوش کیا جائے گا. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ, تو لہذا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجا. صلاۃ و سلام کے لیے عموماً ہمارا مزاج یہ بنایا گیا ہے, خطیب صاحب مقرر صاحب جب ہم سے کہتے ہیں سارے محبت سے درود پڑھو تب جا کے ہم درود پڑھتے ہیں, لیکن ہم محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر خود درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا مزاج بنایا گیا, جبکہ رسول اللہ کا حق یہ ہے آپ جس مجلس میں موجود ہو اس مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو محبت سے پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا پیارے پیغمبر کا حق ہے, حق ہے. سوال یہ ہے کون سی صلاۃ بھیجیں گے؟ تو ہمارا موقف یہ ہے وہی صلاۃ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا, جو صلاۃ جو سلام رسول اکرم نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا وہ ہمارے خود ساختہ صلاۃ و سلام سے اربوں کھربوں درجہ ہے. جو برکت جو فضیلت میرے نبی کے الفاظ کو حاصل ہے, کائنات کے کسی عظیم کسی بلیغ کے الفاظ کے لیے وہ فضیلت وہ برکت حاصل نہیں ہے جو برکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان سے نکلی ہوئی صلاۃ کے لیے ہے جس زبان کے بارے میں قرآن یہ ڈگری جاری کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور حضرات صحابہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے, اسی لیے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ذرا غور کیجئے جس عمل کا آغاز رب خود کرتا ہے اس عمل کی فضیلت کیا ہوگی؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی یہ کام کرتا ہے, وملائکتہ اللہ کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں, یصلون میرا رب بھی صلاۃ بھیجتا ہے, رب کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتا ہے, رب کی فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو میرے نبی پر. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرات صحابہ عربی زبان پر
عبور رکھنے کے باوجود حضرات صحابہ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے کوئی سلاد بنا کر پیش کرے۔ رسول اللہ کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ اہل بیت پر سلاد بیچنے کا اللہ نے حکم دیا۔ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ کے حبیب آپ اہل بیت پہ کیسے سلاد بھیجا جائے؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ ہم سلاد بیچ نہیں سکتے، ہم سلاد بیچنے کی درخواست کر سکتے۔ جو درود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے اس میں کوڈ موجود ہے۔ جب تک کوڈ نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کی کال نہیں مل سکتی۔ اللہم یہ کوڈ ہے۔ ہم کس سے درخواست کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ سلاد بیچنے پر قادر کون؟ میرا اللہ۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ میرے نبی پر میری طرف سے سلاد بیچ۔ ہم برکت کسی کو نہیں دے سکتے، ہم درخواست کر سکتے اللہم کوڈ لگا کر، اے اللہ تو برکت نازل فرما۔ اور ہم نے صلاۃ و سلام کے نام پر ایک مذاق بنایا ہوا ہے، مذاق۔ صلو علی نبینا صلو علی نبینا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اپنے نبی پر درود بھیجو۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں صلو، تم درود بھیجو علی نبینا، ہمارے نبی پر۔ اور آپ مجھ سے کہہ رہے صلو علی نبینا، تم بھی درود بھیجو ہمارے نبی۔ بیچ کوئی نہیں رہا۔ ہم ہر چیز کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جمعہ کے دن قیامت قائم ہو جائے گی، لہذا جمعہ کے دن کرنے والے اعمال میں سے اہم ترین کام کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا۔ رسول اللہ پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام بھیجنا۔ کون سی صلاۃ؟ وہ صلاۃ جو محمد الرسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے پسند، خود ساختہ سلام نہیں، میڈ ان پاکستان، میڈ ان ہندوستان، میڈ ان چائنا والی صلاۃ نہیں، صلاۃ وہی جو مدینہ والی سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے۔ صرف فرق یہ ہے، اسی بنیاد پہ ہم پہ لوگ ملامت کرتے ہیں۔ ہمارا کیس صرف اتنا ہے، لوگوں اپنے نبی پر وہی صلاۃ بھیجو جو نبی نے اپنی ذات کے لیے، جو برکت میرے نبی کے الفاظ کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم میرے الفاظ کے لیے نہ وہ تاثیر ہے، نہ وہ برکت ہے، نہ وہ فضیلت ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل ترین دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم کی روح قبض کی گئی، اسی دن آدم کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہو جائے۔ اب لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی آغاز کس سے کرنا ہے؟ وہ غسل سے۔ پھر اس کے بعد پہلی فرصت میں طلوع شمس، سورج طلوع ہونے سے لے کر خطیب ممبر پہ چڑھنے تک 5 گھڑیوں میں رسول اللہ نے طلوع آفتاب سے لے کر خطیب کے ممبر پہ چڑھنے تک کو پیارے پیغمبر نے 5 گھڑیوں میں تقسیم کیا۔ جو پہلی گھڑی میں آتا ہے
اسے اللہ رب العالمین ایک اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کرنے کی ثواب عطا فرمائے۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک گائے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ جو تیسری گھڑی میں آتا ہے ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اور جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اللہ اس کو ثواب دے گا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں، اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، پھر فَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، یہاں پر بھی کیا ہے؟ فَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ ذکر سن لیتے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم جمعے کی خطبے کو وہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ جمعے کی کاروائی یہ بات یاد رکھ لے، اذان سے ہی جمعے کی کاروائی شروع ہوتی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح عموماً ہمارے مساجد میں ایک المیہ یہ ہے ایک غلط ترتیب، برسوں سے ایک ترتیب بنی ہوئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ظہر کی اذان ہوتی ہے 12:30 بجے، جبکہ جماعت کھڑی ہوتی ہے 1:45 بجے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 12:30 سے لے کر 1:45 تک ہم نے مسجد میں پہنچے۔ عام دنوں میں روٹین نہیں، جمعہ کے دن کے بارے میں بھی ہم نے یہی ذہن میں بات بٹھا دی ہے۔ 1:15 بجے اذان ہوتی ہے، 1 بجے تک آپ نے آنا ہے تو آپ کو جمعہ ہو جائے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کاروائی جس طرح عام روٹین میں اقامت سے کاروائی شروع ہوتی ہے، جمعہ کے دن اذان سے باقاعدہ کاروائی کی آغاز ہوتی ہے۔ اذان ہوتے ہی فرشتے اپنے رجسٹر کلوز کر لیتے ہیں اور وہ ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک مستشرق کہتا ہے، خیر وہ مستشرق والی بات ہم اگلی جمعے کے لیے چھوڑتے ہیں، تو گزارش میں یہ کروں گا، جمعہ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے مختص کیا ہے۔ جمعہ کے دن، جمعہ کی اذان کے بعد جو بھی خرید و فروخت کرتے ہیں، جو بھی لین دین ہم کرتے ہیں، وہ شرعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ دکاندار حضرات اذان کے بعد بھی دکان میں کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہوتے۔ اذان کے بعد نماز ختم ہونے تک جمعہ والے دن جو بھی لین دین کرے گا وہ حرام ہے۔ قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم، ایک نہیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ حکم ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ یہ نہیں ہے، امر اور نہیں۔ امر اس کام کے الامر يدل على الوجوب، امر کا صیغہ کسی بھی عمل کے لیے صیغہ امر اگر استعمال ہو جائے تو امر کا صیغہ وجوب پر دلالت، وہ کام واجب اور فرض۔ نہیں کا صیغہ کسی کام سے روکا گیا وہ حرام پر دلالت کرتا ہے اگر کوئی قرینہ نہ ہو، تو یہاں پر قرینہ نہیں ہے، امر ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کو اللہ کی ذکر کی، ذکر نماز اور خطبہ، اور نہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو لہٰذا ہر وہ خرید و فروخت جو جمعہ کی اذان کے بعد ہم کرتے ہیں وہ شرعاً حرام ہے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا احباب پر وقت تشریف لائیں، اذان سے ہی جمعہ کی کاروائی کا آغاز ہوتے ہیں تاکہ ہم دین کو سمجھ سکیں اور دین کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ رب العالمین جمعے کی اہمیت سمجھنے کی اور جمعہ کے دن جو جمعہ کی فضیلت ہے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔